السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقاص احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار سعید الرحمان صدیقی صاحب۔ روزانہ کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے جو تازہ ترین حالات ہیں، صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس متعلق سعید الرحمان صدیقی صاحب ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سر، آج کچھ اہم خبریں بہت ہی امپورٹنٹ، دن بدن صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آج سب سے بڑی خبر اس وقت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین آرمی تیاریوں میں مصروف ہے۔ جس طرح دیکھیں گے ان کے میڈیا پر کافی واویلا ہے، پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کی ایکٹیویٹی کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ کوئی جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ بھارت جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے؟ خاص تیاری ایک سائڈ پہ نہیں ہے، تیاری ادھر بھی ہے۔ ایل او سی پہ موومنٹ ہے اچھی خاصی، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر مذاکرین میں بیٹھے ہیں، افواج پاکستان کے بہت سارے دستے ایل او سی پہ مزید بھی ہمیں نظر آئے ہیں موومنٹ کرتے ہوئے۔ اور پھر یہ کہ مزید زیادہ جو ہے نا سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے ایل او سی پہ، اور اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، جیسے لائن آف کنٹرول کے لیپا سیکٹر میں انڈین آرمی کی طرف سے کچھ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن منہ توڑ جواب دینے کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ تو جنگی جنون بھارت کو کہیں بھی نہیں لے کے جائے گا، بلکہ اس کو عبرتناک انجام سے دو چار کش کو منہ کھانی پڑے گی۔ بالکل، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے فائدے میں یہ چیز ہے، لیکن جنون ہمیشہ بھارت نے برپا کیا، اور اس سے بعد میں بھارت کو شرمندہ بھی ہونا پڑا۔ سر، ایک اور بہت اہم خبر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سب چیزوں سے بڑھ کر، وہ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل میڈیا پر ایک خبر ابھی آئی ہے کہ اسرائیلی اہلکار جو ہے وہ اسلحے سے لیس ہو کر سری نگر پہنچے ہیں۔ وکاس نئی خبر نہیں ہے، تاریخ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے ہم اسرائیل کی انوالومنٹ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری جو مجاہدین تھے ان سے نمٹنے کے لیے حماس طرز پہ ٹریننگ 90 کے عشرے میں ہی انڈین آرمی نے ان سے لینا شروع کر دی تھی، اسرائیلی آرمی سے۔ پھر آپ کے ایل او سی پہ جو فینسنگ کا جو پلان ہے وہ اسرائیل نے ہی غزہ سے وہ جو ہے نا وہ دیا کہ بھئی آپ یہاں سے آر پار جو آمد و رفت ہے کشمیریوں کی وہ روکنے کے لیے آپ فینسنگ کریں۔ فینسنگ اور وہ سارے سیکورٹی میئرز جو تھے جو اسرائیل نے اٹھائے تھے فلسطینیوں کے خلاف، وہ کشمیر میں کیے۔ تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہے وہ بھی بڑے دو ٹوک انداز میں جو ہے نا فلسطین پہ ایک پالیسی بیان جو ہے نا دے چکے ہیں۔ پھر پاکستان آرمی وہاں پہ میڈیکل اور ریلیف کی سرگرمیوں میں غزہ میں جو ہے نا مصروف ہے، جس پہ انڈیا بڑے عرصے سے شور شرابہ کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اور اسرائیل میں حماس کے خلاف جو ایک جاریت ہے، اس میں انڈین آرمی اسرائیل کی ایک جو ہے نا پارٹنر فوج ہے۔ تو کشمیر میں ان کی انوالومنٹ نئی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کا انٹرسٹ ہے اسرائیلیوں کا پاکستان مخالف اور کشمیریوں کو کچلنا، اور انڈیا کا بھی انٹرسٹ جو ہے نا یقیناً یہی ہے۔ اور یقیناً اس طرح کے اقدامات سے نہ پاکستان پہلے کبھی مرعوب ہوا ہے نہ اب کوئی ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر، آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہو چکی ہے، عام جو لوگ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ دو نوجوان ہیں جن کے گھر گرا دیے کہ یہ الزام لگا کر کے شاید یہ جو نا کسی ایسے واقعے میں ملوث تھے، یا پہلگام والے واقعے کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر لائن آف کنٹرول پر لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو بھارت اصل میں چاہتا کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ خطے کے اندر کیا چاہ رہا ہے؟ بھارت تو جمہوریت سے چاہتا ہے، انتہا پسندی کا وہ علم بردار ہے، اور وہ جس ایجنڈے پہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، اور بہت ساری بات بھی ہو چکی ہے۔ اب پلوامہ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کے تقریباً 300-350 کے قریب کشمیریوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے انٹیلیجنس اداروں نے، ماورائے عدالت کوئی ایف آئی آر، کوئی قانونی کارروائی نہیں، ان کو براہ راست اغوا کر کے ان سے پوچھ گچھ اور لاپتہ، اور کیا پتہ ان میں سے کچھ لوگ انہیں شہید بھی کر دی ہوں۔ تو ان میں سے ابھی تک وہ لوگ پہلگام واقعے کے جو اصل جو ہیں وہ کرنے والے ان کو سامنے نہیں لے کے آ سکے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں یہ جو ہے نا فالس فلیگ آپریشن تھا انڈین آرمی کا، اور وہ کیسے اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرنا، مارنا، 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا کہ جو آپ کا اوڑی سیکٹر ہے وہاں سے 2 لوگ اٹھائے گئے، بعد میں پتہ چلا وہ بے گناہ ہے، اور ان کے گاؤں سے بھی رپورٹ آئی۔ اب انہوں نے لشکر طیبہ کے کمانڈر کو قرار دے کے گھروں کی مسماری، اور پھر وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی، پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھیں، ایک وکاس ہر شر میں سے اللہ خیر کا پہلو جو ہے نکالتا ہے، کہ وہ جو آئینی تبدیلی سے پہلے کشمیر کے اندر جو حالات تھے وہ حالات آج کل پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد لوگوں نے انڈین آرمی میں بتاؤ کیا، ان کا پیچھا کیا، اور ان کے خلاف نعرے لگائے،
اور پاکستان سے محبت کی باتیں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں، اور یہ سارے سلسلے جو بھارت سمجھ رہا ہے کہ وہ کرنے سے کشمیریوں کو دبا لے گا، اور کشمیریوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا ابھریں گے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے۔ کشمیری ایک بات پھر جو ہے نا جوشی جذبے سے سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے، بعض مخالف نعرے سوشل میڈیا پر دیکھیں تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بنا کر ڈال رہے، پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے، اور سب سے بڑھ کر اس وقت مقبوضہ کشمیر کے بعض علاقوں سے آج صبح کی اپڈیٹ ہے کہ پاکستان سے متعلق محبت سے متعلق جو ہے نا وہ پینفلیکس لگنے شروع ہو چکے ہیں، وہاں پر پوسٹرز لگنا شروع ہو چکے ہیں، وہ لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ الیکسز تو نہیں ہے، لیکن لوگ برملا اب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پہلگام کا جو میدان ہے، خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور وہ کھلے عام ایک بھارتی سے آپ کو کیا بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اس کے خاتون کی آپ وہ دیکھیں نا کہ بالکل ایک نیچرل جو ہے نا بات، تو پاکستان سے محبت کی باتیں کل بھی تھی، آج بھی ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ دبانے سے دب نہیں سکے گا۔ باہر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھے، کشمیریوں کی مرضی سنیں، اور اس کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کرے، اور یہ ہیلے بانے زیادہ دے بھارت کو جو ہے نا کشمیر میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ سر مختصر آپ سے جواب چاہوں گا اس سوال کا کہ یہ آزاد کشمیر میں تیاری آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی بھارت کے یہاں سے کی جاتی ہے تو یہاں کے عوام خاص آزاد کشمیر کے عوام نے، یہاں کے قبائل نے گن کے ذریعے یہ علاقہ آزاد کرایا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں۔ اور آزاد کشمیر میں آپ کو پتا ہے مزاجن سر اس میں ایک چیز اور ہے، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، بھارتی چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی مدد حاصل ہے، جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے، وہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جھوٹ تو بھارتی میڈیا کا ہمیشہ سے رائے شیوا رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ جو آزادی چاہتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ہم یہیں پہ رہتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ کوئی ہم سے پوچھے نا، ہم یہاں کے صحافی ہیں، یہاں کے مقامی ہیں، کہ یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس کشمیر کو چھوڑ دے، وہ ہمارا حصہ ہے، اور ہم نے ایک ہونا ہے، اور یہ ریاست ایک بننی ہے، اور یہاں کے حالات، وہاں کے حالات کا آپ تقابلی جائزہ لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ امن، بھائی چارہ، محبت، آرمی کی طرف سے کوئی جو ہے نا مظالم نہیں ہے، کوئی اس طرح کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا واقعہ یہاں پہ رونما نہیں ہوتا، تو یہاں تو سکھ ہے، چین ہے، آرام ہے۔ ہمیں خطرہ صرف ایل او سی پہ انڈیا سے رہتا ہے آزاد کشمیر کے اندر، کہ وہ کسی وقت بھی بے گناہ لوگوں پہ گولیاں برسانی شروع کرے گا اور وہ سارا سلسلہ کرے گا۔ تو یہاں کے لوگ تو صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ انڈیا کشمیر کو چھوڑ کے۔ سر ایک اور بہت عام اپڈیٹ تھی مقبوضہ کشمیر میں، جو میر وائس عمر فاروق ہیں، حریت رہنما ہے، کافی وقت کے بعد جو ہے نا وہ نظر بند تھے، ان کو کل جمعے کی نماز ادا کرنے کا کہا گیا، ان کو نظر بندی سے اجازت دی کی۔ اوقاس دیکھیں، یہ بھی کوئی سازش ہے۔ اس خاندان تو بڑے عرصے سے زیر عتاب ہے، اور میر وائس کو سزا بھی آزادی کی بات اور اسلام کی بات کرنے کی جو ہے نا دی جا رہی۔ جامع مسجد سری نگر عید پہ بھی بند ہے، ٹھیک ہے، اور 27ویں رات کو لوگوں کو عبادت سے اٹھا کے مسجد کو بند کر دیا انڈین آرمی نے۔ اتنا ظلم۔ حریت قائدین جو تھے اور وہ ہمارے جو آزادی پسند رہنما تھے، ان کو انڈین آرمی نے اتنا ٹارچر کیا ہے، اتنا پریشان کیا ہے، اتنا زیادہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان سے زبردستی گن پوائنٹ پہ بیان دلوائے گئے، ٹھیک ہے۔ اب میر وائس کو بڑے عرصے سے جو ہے نا دھمکیاں، ہراساں کرنا، پریشان کرنا کہ بھائی آپ جامع مسجد میں جائیں لیکن بات آپ انڈیا کی کریں گے، بات آپ پاکستان کے خلاف کریں گے، تو میر وائس تو ثابت قدم ہے، اور وہ ثابت قدم رہے۔ پہلگام واقعے کی انہوں نے اسی طرح مذمت کی جیسے کشمیری مذمت کر رہے ہیں، جیسے پاکستان مذمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میر وائز کے جو ہے نا وہ جو ثابت قدمی ہے وہ ابھی تک ڈگمگائی نہیں ہے، حالانکہ بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا گیا، اور ان کو صرف جو ہے نا ان کے والد عمر فاروق کی برسی کے دن اجازت اس وجہ سے ملی کہ آپ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کے پاکستان کے خلاف بولیں گے، لیکن وہ ایک لفظ ایسا نہیں بولے کہ جو جھوٹ ہو۔ مسجد میں بیٹھ کے وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتے، قرآن و حدیث کی کرتے ہیں بات، سچ بولتے ہیں، حق پہ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ بات کی۔ تو میرے خیال میں میر وائز کو سر دست دبانا بڑا مشکل ہے، اور انڈیا کو اس بات کا اندازہ اس برسی پہ ہوا جو عمر فاروق شہید کی بنائی گئی۔ بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین بڑی عام 3 اپڈیٹس تھی، ایک تو یہ تھی کہ انڈین آرمی کی تیاری جو ہے اس کے متعلق ہم نے بات کی، کیا انڈیا جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور دوسری ہم نے بات کی کہ اسرائیل جو ہے اس کے کچھ اہلکار جو ہیں وہ اسلحے سے لیس ہو کر سری نگر پہنچے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ انڈین آرمی کی متعلق ہم نے تمام تر صورتحال اور وہاں کی تیاری کے متعلق بات ہوئی ہماری۔ تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے یکجان اور متحد ہو چکے، سب لوگ مل کر ایک ہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی در اندازی کرنے کی کوشش کی گئی آزاد کشمیر میں
تو تمام تر آزاد کشمیر کے باسی پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بھارت کے خلاف لڑیں گے۔ بے شک یہاں کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے حکومتوں سے اختلاف ہو سکتے ہیں، جن کے اپنے کچھ مطالبات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور وہ اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ریاست پہ کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا کر پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نے